بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات گرامی، بلا تمہید چند منٹ کی حاضری آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس انداز سے تم گفتگو نہ کرو کہ جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، اونچی اونچی آواز کے ساتھ تم آواز لگاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر میرے مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ کا عزت نہیں کرو گے، میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے تمام عمل ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ تک ہی نہیں چلنے دوں گا۔ حضرات گرامی، یہ علم کلام کا اصول ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد وہ گناہ کرتا ہے، پہلے والی نیکیاں نبی کریم علیہ السلام کا غلام کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی پہلی نیکیاں گناہوں کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہیں۔ اور کافروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں تباہ و برباد کر کے ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ خدا نہ کرے نبی کریم علیہ السلام کا غلام کوئی گناہ کبیرہ کر لے، چوری کر لے، کوئی ڈکیتی کر لے، کوئی ایسا گناہ کر لے، اس کی پہلے والی نیکیاں بھی باقی ہیں، اور اس گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد جو نیکیاں کرے گا وہ نیکیاں بھی باقی ہیں۔ وہ فاسق و فاجر کیوں نہیں ہے، لیکن بے نیاز رب قرآن کے اندر اپنے محبوب کا ادب اور تعظیم سکھا رہا ہے۔ فرماتا ہے میرے محبوب کی اگر تمہارے دل کے اندر عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں کرو گے، یا تو کافروں کی نیکیاں تمام میں ختم کر دیتا ہوں، برباد کر دیتا ہوں، اور بے ادب کی بھی میرا رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہاری تمام نیکیاں ختم کر دوں گا، پہلے والی نیکیاں بھی ختم کر دوں گا اور بعد والی نیکیاں بھی ختم کر دوں گا۔ اگر میرے مصطفیٰ کی قرآن کے اندر نفس قطعی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر بن جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا، ادب مصطفیٰ نہیں کرے گا، بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، ان کی زکاتوں کو نہیں دیکھے گا، ان کے صدقات و خیرات کو نہیں دیکھے گا، ان کے حجوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمام ان کی عبادتیں نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا۔ دو باتیں عرض کر کے میں حضرت کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ بھی گئے ہوں گے مسجد نبوی شریف کے اندر، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے چند قدموں کے پر ہی اس سائڈ پر آج بھی نشان باقی ہے۔ دیوار کے اوپر دیکھو، پرنالے کا نشان اب بھی باقی ہے۔ یہ نشان باقی کون سا ہے؟ یہ پرنالہ کون سا تھا؟ یہ حضرت سیدنا عباس پاک نبی کریم علیہ السلام کے چچے کا گھر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے مبارک مقدس نبوت والے ہاتھ
ہاتھوں سے، یداللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں سے رحمت کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اور اوپر سے پرنالے سے پانی گرا، کپڑے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم عطا فرمایا کہ اس پرنالے کو اتار دو، آنے جانے والوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ پرنالہ اتار دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس پاک کو پتہ چلا، حضرت عمر پاک کی بارگاہ کے اندر گئے، فرمایا اے عمر تمہیں کیسے یہ جرأت ہوئی، طاقت ہوئی کہ یہ پرنالہ تو نے اتار دیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ پرنالہ اتار؟ اور وہ حکمران ہیں 22 لاکھ مربع میل کے اور امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر خاموش، فرمایا اے عمر پرنالے کا پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ میرے محبوب، میرے بھتیجے اور میرے نبی، اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ کسی غلام کو حکم دے کہ چلا جا اور جا کے پرنالہ لگا لے دوبارہ، اور حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، فرمایا اے عباس پاک نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان، چلو تم اور جہاں پہ پرنالہ لگا ہوا تھا وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاؤ اور عمر کے کاندھوں پہ چڑھو۔ اور عمر سے غلطی ہو گئی ہے، عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رحمت کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ اور عمر پاک نے خلافت والی مسند چھوڑ دی اور مسند چھوڑ کر فوراً وہاں پہ گئے اور حضرت عباس کو کاندھوں پر اٹھا کر اور فرمایا وہاں پہ وہ پرنالہ فٹ کر دو جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ وہ پرنالہ دوبارہ حضرت عمر نے وہاں پہ لگوایا کہ میری کیا جسارت اور جرأت ہے کہ رحمت کائنات کا لگایا ہوا پرنالہ میں اتاروں۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے یاروں کو یہ تعظیم، یہ ادب، یہ تکریم کس نے سکھائی تھی؟ اسی قدر نبی کریم علیہ السلام کے ایک یار ہیں حضرت صلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم علیہ السلام جب سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ اونٹ پر کجاوا یہ باندھا کرتے تھے، کسا کرتے تھے۔ ایک دن صبح صبح اٹھے، ایک غلام کو دوسرے صحابی کو عرض کی کہ حضور کی سواری پر یہ کجاوا کس دو۔ میں نہیں باندھتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ انہوں نے باندھ دی، حضور نے سفر فرمانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر چلے، حضور نے فرمایا کہ اے صلاح، آج یہ کچاوا تیرا کسا ہوا نہیں ہے، کسی اور سے کسوایا ہے تو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کسا، فلاں صحابی سے کسوایا ہے۔ فرمایا تو نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر غسل واجب ہو چکا تھا اور غسل کرنے کی وجہ سے میں نے کجاوا نہیں کسا، اس لیے کہ آپ نے اس کجاوے میں بیٹھنا تھا اور میں جنابت کی حالت کے اندر اس کجاوے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، آپ کے سواری کی مہار کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں صحابی سے کجاوا کسوایا ہے اور میں نے جلدی سے پتھروں پر آگ تپا کر پانی گرم کر کے غسل کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لشکر کے اندر شامل ہو گیا ہوں۔ حالانکہ حضور نے تو نہیں فرمایا تھا
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया जनाबत की हालत हो तुम्हें, गुस्ल तुम पर वाजिब हो गया हो और मुझ मुस्तफा की बारगाह के अंदर ना आओ, हाजिरी ना दो और मेरी सवारी को हाथ न लगाओ, मेरी सवारी के कजादे को हाथ न लगाओ, मेरी सवारी की महार को हाथ न लगाओ। ये अदब किस चीज ने कराया है? इसके मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, ताजीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये सिखा दिया। इसी तरह आखिरी बात, अबू लहब के दो बेटे थे, एक उतबा और एक उतैबा। लहब का माना होता है कि अंगारे की तरह चमकने वाला, बड़ा सुर्ख रंग का था जैसे अंगारा चमकता है। ये अबू लहब का चेहरा भी इसी कदर चमका करता था और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चच्चा था। और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताखियां बेअदबियों की वजह से मेरे रब ने उसके चच्चा होने को नहीं देखा कि हजूर का सगा चच्चा है, उसको नहीं देखा, सरदार होने को नहीं देखा, मक्के पाक के रहने वाले को नहीं देखा और काबतुल्लाह के मुतवल्लियों के अंदर ये शामिल था, उसको नहीं देखा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वजह से रब्बे जुल जलाल ने इसको जहन्नम का तनूर बना दिया है, अंगारा बना दिया है। इसके दो बेटे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो शहजादियां ऐलान नबूवत से पहले इसके निकाह, इनके बेटों के निकाह में थी। एक हजरत रुकिया, एक हजरत उम्मे कलसूम, उतबा और उतैबा के निकाह में थी। और जब ये कुरान पाक की आयत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू जहल, अबू लहब जल सड़ गया, अपने बेटों को बुलाया कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दो फौरी तौर पर, और मजबूर किया। एक बेटा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गया, अर्ज़ की हजूर आपने ऐलान नबूवत कर दिया है, मैं ईमान नहीं लाया, मैं काफिर हूँ, आपकी बेटी मुसलमान है और काफिर के साथ मुसलमान का निकाह नहीं रहता, मेरे बाप ने मजबूर किया है, आपकी बेटी को मैं तलाक देता हूँ। हजूर ने फरमाया ठीक है। और दूसरा बेटा गया और दूसरे बेटे ने जाके कहा, आए मोहम्मद, ना मैं तुझे मानता हूं और ना तेरे रब को मानता हूं और ना तुझ पर उतरने वाली किताब को मानता हूं, और हजूर की शान के अंदर बेअदबी गुस्ताखी की है और कहा कि आए मोहम्मद, मैं तुम्हारी बेटी को भी तलाक देता हूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान हुए और अल्लाह के महबूब की जुबान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बका, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। वापस आया अबू लहब के पास, बाप ने पूछा क्या? कहने लगा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ कर दी है कि ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे, इसने मेरी बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, मैं मोहम्मद की ताजीम नहीं की, इसलिए अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और दलाइल नबूवत बैहाकी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, किताब मेरे पास अब भी मौजूद है, मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद को की नबूवत को तो नहीं मानते, मोहम्मद की नबूवत और रिसालत को नहीं मानते, न कुरान को मानता हूँ, पर ये मानता हूँ मोहम्मद की जुबान से जो लफ्ज़ निकल जाए वो पूरा होकर रहता है। अब तेरी खैर नहीं है, पहरेदार लगा देता, बाहर नहीं निकलने देता था। मुल्क के शाम तिजारत के लिए मजबूर किया गया, अबू लहब और बेटे को साथ लेकर चला और रास्ते के अंदर एक कनीसा था और कनीसे के पास इन्होंने कहा कि यहाँ पे आज रात बसर कर ले, रात तो गुजारनी है। रात गुजारी और घर में भी ऐसे सुलाता था कि दीवार के साथ इसको सुलाता था, इसके ऊपर बिस्तरे डाला करता था, कहीं को कुत्ता मुसल्लत ना हो जाए। इर्द गिर्द सारे घर वालों के बिस्तर लगा करते थे और दरवाजे बंद कर दिया जाते थे। और वहां पे भी इसने ऐसे किया, चारों तुफैल
کہنے لگا کہ اے لشکر والوں میں مکے کا سردار ہوں. انہوں نے کہا ہاں سردار ہے تو پھر سردار کی مانو. چارے چفیر اپنے بستر لگاؤ, درمیان میں سامان لگاؤ اور کجاوے رکھو, پلان رکھو, ان پر بستر لگاؤ اور بستروں کے درمیان میں میرے بیٹے کو سلا دو, کوئی کتا مسلط نہ ہو جائے. اور سو گئے, نیند آئی. رات کو ایک شیر آیا. شیر آیا اور شیر نے آ کر منہ سونگھنے شروع کر دیے. ہر ایک کا منہ سونگھتا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے بے ادب کی بدبو کس منہ سے آتی ہے. رسول اللہ کے بے ادب کی بدبو کس منہ سے آتی ہے. ساروں کو ارد گرد سنگھا, کسی کے منہ سے گستاخ رسول کی بدبو نہیں آئی. اس نے چھلانگ لگائی اور سامان پہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے چیر پھاڑ کر کے پھینک دیا اور کھایا نہیں ہے. اور جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں رسول اللہ کا گستاخ اتنا نجس اور پلید ہو چکا ہوتا ہے کہ درندوں کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا اور جنگلی جانور کھانے کے لیے قابل نہیں ہوتا. اس لیے شیر نے اس کو منہ نہیں لگایا, چیر پھاڑ کے چلا گیا ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد پاک کی محفل کو اپنی بارگاہ میں اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کرنے, سننے, سنانے کی اللہ قدرت اور طاقت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کی اس پروگرام کو, میرے بھائی کے اس پروگرام اہتمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خیرات کو قبول فرما کر دن دگنی رات چگنیاں ان کے کاروبار کے اندر, عزت مال جان کے اندر خدا برکت رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کی عمر دراز فرمائے. اب بلا تاخیر میں اپنے برادر مکرم کو دعوت خطاب دیتا ہوں. آپ اللہ رسول کا نام رکوع پر تلاوت. چلو قاری محمد ارشاد صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک ہمارے دلوں سنا کر ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. اللہ رسول کا نام بلند کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, فخر القرآن, زینت القرآن قاری محمد ارشاد صاحب زندہ باد.